تو بھائی افغانستان اور پاکستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور کل جو ہے صبح ہی صبح یہاں لنڈن میں جو ہے افغانستان کے لوگوں نے پاکستان ایمبیسی کے آگے جمع ہو کر اور پاکستان کے ایمبیسڈر کو جوتے مارے ہیں۔ سے ہو رہا ہے، اور جب طالبان اٹیک کرتے ہیں تو جواب میں ریٹیلیشن بھی ٹورڈز افغانستان ہوتی ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے۔ ایک تو کہا گیا کہ فورم کا ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ یو این نے افغانستان میں کل عدم ٹی ٹی پی کے 6,500 دہشت گردوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا کہیں گے یو این کی رپورٹ کے بارے میں؟ بھائی اس کو جو ہے جوتے مارے، اور کچھ جوتے جو ہے پولیس کے کیپ پہ بھی لگے ہیں جا کر، اور ایمبیسڈر کے منہ پہ بھی لگے ہیں۔ اور زیادہ تر جو ہے افغانستان کے لوگوں کو اردو ہندی بھی نہیں آتی، تو وہاں پر جو ہے ایک نعرہ بہت زیادہ لگایا گیا تھا، آپ نے یہ ویڈیو میں سنا ہوگا، آنڈو آنڈو کے نعرے لگائے ایمبیسڈر کے آگے۔ یہ ساری مسئلے مسائل کیوں کڑے ہوئے؟ کچھ دن پہلے جو ہے ڈیورن لائن کے اس پار جو ہمارے پٹھان بھائی رہتے ہیں، ایک بندے کو جو ہے اسلام آباد میں پاکستان کی سرکار نے جو ہے وہ چاقو مار کر جو ہے اسے شہید کیا تھا، تو اس کو لے کر پوری دنیا میں جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کی ایمبیسی کے آگے جا کر ایمبیسی بہت ساری مارکیٹوں کو بھی پاکستانیوں کے آگ لگا دیا گیا ہے، اور ایمبیسڈر کو جو ہے لنڈن کے زبردست جوتے مارے ہیں بھائی، منہ پہ جوتے مارے ہیں سالے کے، اور منہ پہ جا کے گالیاں دی ہے، پر وہاں پہ پولیس کو انہوں نے بلا لیا تھا، نہیں تو میرے خیال سے کہ ان کا پجامہ جو تھا وہ وہیں پہ ایمبیسی میں ہی اتارنا تھا۔ افغانستان کے لوگوں نے کافی غم اور غصہ جو ہے دکھائی دے رہے ہیں، جو ہے جو پٹھان لوگ ہیں جو ڈیورن لائن کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، کیونکہ یہ دونوں جو افغانستان کے بیچ اور پاکستان جو ڈیورن لائن بنی ہوئی ہے، اس سائیڈ بھی پٹھان ہے، اس سائیڈ بھی پٹھان ہے، تو بارڈر تو یہ ہے نہیں، بارڈر تو ہم اس کو مانتے نہیں، یہ ایک ڈیورن لائن ہے۔ جو پٹھان ادھر ادھر رہتے ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، شادیاں کی ہے انہوں نے، تو فیملی اس طرف بھی اس طرف بھی رہتی ہے، تو بھائی یہ جو اس سائڈ کے ڈیورن لائن کے پٹھان ہیں اس کے اوپر پاکستان کی سرکار ہمیشہ ظلم کرتی آ رہی ہے۔ جو بھی ایسے جوان وہاں پر آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کو پاکستان کی سرکار جو ہے شہید کر دیتی ہے، اور پہلے بھی ایسے کئی شہید ہوئے ہیں، اور یہ گلمن وزیر کو بھی وہاں شہید کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا انقلاب لے کے آیا ہے، اور میرے خیال سے اب یہ پاکستان کے جو ہے آخری دن سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے کمانڈر نے بھی جو ہے اس کو لے کر ایک بیان دیا ہے کہ جس نے بھی اس کو مارا ہے ہم اس کا بدلہ جو ہے دگنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ لیں گے تم لوگوں سے، اور باقاعدہ خبردار کر دیا۔ ویسے بھی وہ ہر روز لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے کا اسپیشلی انہوں نے جو ہے ایک لیٹر جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو بھائی یہاں پر میرے خیال سے ابھی جو چیمپئن ٹرافی ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، افغانستان کرکٹ بورڈ کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ وہاں چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے نہ جائے۔ اگر افغانستان کی ٹیم چیمپئن ٹرافی کے لیے جائے گی تو میرے خیال سے وہاں پر گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں بہت بڑے پڈے یا پھر پلان بی جیسے شارجہ میں کرسیاں پڑی تھی، تو ہو سکتا ہے کوئی بڑا پڈا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی فائٹ، کوئی بڑی لڑائی دیکھنے کو بات میں مل سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ کی یہ جو 15ویں رپورٹ ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور افغانستان کے حوالے سے جو موجودہ موقف ہے اس کی بھرپور انداز میں تائید کرتی ہے۔ 3 پہلو اس کے بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ افغانستان دوبارہ سے نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ عالمی جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ اور داعش، دوبارہ سے ان کا گڑھ بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی صفوں کے اندر، ان کی وزارتوں کے اندر بھی القاعدہ کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت افغانستان میں جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں افرادی قوت کے اعتبار سے ٹی ٹی پی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔
अच्छा, यूएन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगान तालिबान या तो टीटीपी को दहशतगर्द नहीं समझते या जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर चुके हैं। क्या ये समझा जाना ठीक है कि अफगान तालिबान हुकूमत दानिस्ता पाकिस्तान के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस खित्ते और आलमी बरादरी के लिए अमन व सलामती के हवाले से एक बड़ा खतरा दोबारा से बन चुका है। पहली बात तो ये है कि टीटीपी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है और पाकिस्तान ने बारहा सफारती सतह पे, इंटेलिजेंस की सतह पे, फौजी सतह पे अफगानिस्तान को उसकी जिम्मेदारियां याद कराने की कोशिश की है। और हाल ही में जो दोहा प्रोसेस हुआ उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में पाकिस्तान समेत 16 ममालिक ने अफगानिस्तान पे जोर दिया कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और आलमी क़वानीन और सफारती ज़वाबित की पाबंदी करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से पाकिस्तान की कामयाबी है कि आज 15 दीगर ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान के हवाले से उसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान करता रहा। अच्छा, मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का फिर से आगाज क्या नेशनल एक्शन प्लान को नजरअंदाज किए रखने का नतीजा है? ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि 10 साल गुजरने के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के कई बहुत अहम जो शोबे और पहलू हैं, दिफाई अफवाज की कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अलावा उन पर उस अंदाज में तवज्जो नहीं दी गई जितना कि दी जानी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इन मामलात की अहमियत और नज़ाकत को जांचते हुए बर वक्त और भरपूर अंदाज में वो मामलात जिसमें दहशतगर्दी का कला कमा करने के जो सिविलियन डोमेन में मुख्तलिफ शोबे हैं उन पर भरपूर तवज्जो देगी। सबसे अहम उसमें ज़रूरी बात यह है कि जो हमारे मदारिस हैं उनमें 15,000 के करीब गैर रजिस्टर्ड हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के एक मुजामिया और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि उनका जो करिकुलम है वो भी एक तरह से उसका भी एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो फॉरेन फंडिंग मुख्तलिफ मदारिस को आती है उसकी मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, रिकॉर्डिंग, ऑडिट का निज़ाम भी वज़ा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात ये कि जो दहशतगर्दी और जुराइम पेशा गिरोहों का आपस में गठजोड़ है इसका खात्मा भी बहुत ज़रूरी है। और स्मगलिंग, अगवा तावान और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर एक जामिया और भरपूर अंदाज में क्रैकडाउन जो है दहशतगर्द तंजीमों की जो माली मावनत है उसमें एक बड़े पैमाने पे कमी लाने की वजह बन सकता है। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दे दिया। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है। चंद हलकों की जानिब से, ये यहाँ पर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क्यासा आराइयाँ पर फोरम का इजहार तशवीश। यानी कि कोर कमांडर्स ने, आपको पता है कि जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया गया, जो नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी थी उसने कुछ अर्सा पहले जब ये ऐलान किया था कि मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ किया जा रहा है, तो